الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا من قوته وسيلة ويستبق رضوانه ويهتدي بصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ سورہ یوسف آیت 53 سے 57 تک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اور میں اپنے نسل کو پاکیزہ نہیں بتلاتا. یقیناً نسل تو بہت ہی زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے سوائے اس شخص پر جس پر میرا پروردگار رحم کرے. یقیناً میرا پروردگار بڑی مغفرت والا بڑا مہربان ہے. اور بادشاہ نے کہا کہ لاؤ وہ میرے پاس تاکہ میں ان کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں. اور جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو کہا کہ یقیناً آج کے دن آپ ہمارے پاس بڑے معزز اور بڑے مقدر شخص ہیں. کہا حضرت یوسف نے کہ آپ مجھ کو مصر کے خزانوں پر معمور کر دیجیے. میں بہت ہی زیادہ حفاظت کرنے والا اور بڑی اچھی طرح جاننے والا ہوں. تو اسی طرح ہم نے ٹھکانا دیا یوسف کو زمین میں جہاں چاہے وہ رہے اور پھر ہم اپنی رحمت اور مہربانی سے عنایتیں کرتے رہیں گے اس کو چاہیں گے. اور ہم نیکی کرنے والوں کا بھی ضائع نہیں کرتے. اور یقیناً آخرت کا اللہ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام تو جب خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں بادشاہ کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان کر دی بلکہ ساتھ میں مشورے بھی کیے. یہ بہترین تعبیر اور نیک مشورے سن کر بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور قید خانے سے رہائی کا حکم دیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پہلے میری برات ہو جائے. اس لیے کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی اور ایک بخاری کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے
اور زلیخا نے جس انداز سے مشغول کیا تھا تو لوگوں نے یہی بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نعوذ اپنی خیانت کی، جبکہ معاملہ اس کے بعد سے تھا۔ تو شان نبوت کے پیش نظر اور پچھلے وقت سے آپ نے بتایا گیا تھا کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کار نبوت سے مدد کیا تھا، اور کار نبوت کے انجام دہی کے اندر یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس کی جانب سے عوام کے دلوں کو صاف ہونا چاہیے۔ جو مذکور قوم ہے داعی کی جانب سے ان کے دلوں کو صاف ہونا چاہیے، ورنہ نبی کی اور داعی کی باتوں کا اعتبار کم کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معصوم بناتے ہیں، یعنی معصوم وہ نہیں ہے جو خود گناہوں سے بچتا ہو، بلکہ معصوم ہے جس کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے بات صاف اور واضح ہونا ضروری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارات ہو گئی اور زلیخا کے ساتھ ساتھ ان عورتوں نے بھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ حضرت یوسف جو ہے یہ معصوم ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، بلکہ گنہگار گناہ کا اعتراف اور گناہ کی طرف مائل کرنے کا جو یہ جرم تھا وہ زلیخا نے قبول کر لیا۔ تو لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم مزید خطا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے کوئی بات پیش نہیں ہے۔ لیکن اب ایک بات یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ چاہا تھا کہ آپ کی برات ثابت ہو جائے، اور اس کے پیچھے مصلحت یہی تھی کہ حضرت یوسف نبی ہیں، اگر اس گناہ کے الزام کے ساتھ ایسے ہی وہ جیل خانے سے نکل جائیں تو لوگ ان کو گنہگار سمجھتے رہیں گے، ان کی دعوت کے اندر کار نبوت میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ یہ تو اصل مصلحت تھی، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گویا کے لوگوں کے سامنے بہت زیادہ پاکیزہ بتلانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ گناہوں سے صاف ستھرا مت بتلاؤ، اس لیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا گناہوں سے بچتا ہے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری دی گئی، ہر بشر کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ اپنا تقویٰ نہ بڑھائے، یہ نہ بتائے کہ میں بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوں۔ یہ ایک قسم کا تکبر ہے، ایک قسم کا عجب ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ شیطان نے یہی کیا تھا، اپنے آپ کو اس نے کیا کیا تھا، اپنے انسانوں سے بڑا بتایا نا، اور کیا کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ انسان زمین پر جائے گا تو خون بہائے گا، فرشتوں نے کہا تھا، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اللہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا، مٹی سے جو پیدا ہو اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے، اس لیے کہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے جو انسان بنتا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے نفس کی قسموں میں، تو اس کے اندر ہم ایک قسم کا نفس اللہ نے انسان کے اندر رکھا، اور نفس کے اندر دونوں قسم کے تقاضے رکھے، گناہ کے بھی رکھے اور نیکی کے بھی رکھے۔ اب گناہ کے تقاضے انسان کے اندر رکھے ہوئے تو گناہ تو ہوگا اس سے، اور شیطان یہ کہتا تھا کہ میں تو میرے اندر تو گناہ رکھتی ہے، میرے اندر میں نے یہ تقاضا رکھا ہی نہیں کیا، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، اور میں نے تو اپنی نیکی اور اپنے جو ہے فرما برداری کی بدولت اور اپنی عبادت کی بدولت اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ تو چنانچہ اب شیطان کو جو راندہ درگاہ کیا گیا تھا وہ بھی یہی چیز کی مجھ کو، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ میری پاکیزگی، میری بے گناہی لوگوں کے سامنے آ جائے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کام کیسا ہے؟ یہ تو شان نبوت کے منافی ہے۔ ایک انسان، عام آدمی جب یہ کام نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت زیادہ پاکیزہ نہیں بتلا سکتا، تو ایک اللہ کے نبی اور مقرب نبی وہ کیسے بتلا سکتے؟ خیال آتا تھا دل میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اور ہر نبی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکموں کے بغیر نہیں کرتا، گویا کہ اس کے اندر بھی اللہ کا حکم شامل تھا۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت یوسف نے کہا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي،
دیکھو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بہت بڑی قرار نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہیں بتلا رہا ہوں. یہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتلا رہا ہوں. وما هو بنفس، واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ نفس کا تو کام ہی ہے، وہ بہت زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میرے اندر بھی ایک نفس ہے، گناہ کا تقاضا پیدا کرتا ہے، تو بہت ممکن ہے میں نے بھی نفس کے تقاضے کے پیش نظر گناہ کا ارتکاب نعوذ باللہ کر لیا ہو. اس لیے گویا کہ میں بحکم خداوندی یا یہ کہ میں اپنی اس کام کو کار نبوت کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی برات کی، ورنہ اللہ زیادہ جانتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنی جو یہ ہے اس کو انسانوں کی خطاؤں کو نفس کے حوالے سے بیان کیا. بہرحال اس جملے کا مقصد یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے کہ میں اپنے آپ سے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ کام میرے لیے ضروری تھا، کار نبوت کے انجام دہی کے لیے ضروری تھا کہ صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے آ جاتی، لوگ اس سے واقف ہو جاتے، جس سے معلوم ہو جاتا کہ میں بے گناہ ہوں. یہ بھی دین کی طرف بلانے کا، دین کی طرف دعوت کا ایک سبب گویا بن گیا. یہاں پر ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نفس کا کام ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ گناہوں کی طرف بلانے والا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ نفس کہتے کس کو ہے، نفس کہتے کس کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نفس پیدا کیا ہے. تو یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے. انسان کا وجود دو چیزوں پر ہے، ایک اس کا اپنا ظاہری بدن اور دوسری اس کی روح. جو ظاہری بدن بنا ہوا ہے وہ بدن بنا ہوا ہے اخلاق اربعہ سے. آگ، پہلے تو تین چیزیں ہیں، آگ، مٹی، پانی اور ہوا. آگ سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر آگ بھی شامل ہے انسان کی بدن میں. اسی طرح مٹی، سبھی جانتے ہیں کہ مٹی سے انسان بنا ہوا ہے، انسان کے بدن سے مٹی نکلتی ہے، وہی مٹی میں مل جاتا ہے. اسی طرح پانی بھی انسان کے بدن میں موجود ہے، اسی طرح ہوا بھی انسان کے بدن میں موجود ہے. تو چونکہ انسان کا بدن چار چیزوں سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آگ ہے، اس کی خاصیت الگ ہے. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ وہ اوپر جاتی ہے، علو، بلندی اس کے اندر موجود ہے. اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے رہتی ہے. مٹی کی کئی قسمیں، بعض مٹی سفید ہوتی ہے، بعض مٹی کالی ہوتی ہے، اور بعض مٹی جو ہے کالی سفید کے درمیان جو ہے ہوتی ہے. عام طور پر ہمارے ملک کے اندر تینوں قسم کی مٹی، دنیا میں اسی طرح تین قسم کی مٹی پائی جاتی ہے. اب ہر ایک کی خاصیت الگ ہے. کالی مٹی کے اندر دلدلی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر چیکٹ پن ہوتا ہے. اسی طرح سفید مٹی ہے، اس کی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے. تو یہ تمام یہ خاصیت جب مٹی سے انسان بنا تو اس کے اندر وہ خاصیت بھی آ گئی. اسی طرح پانی سے بنا ہوا انسان، پانی بھی ملایا گیا، مٹی میں پانی ملایا گیا تو انسان بنا ہے. تو پانی کی ایک خاصیت ہے، پانی جو ہے ہر وجود کو اپنے اندر لے لیتا ہے. ہر چیز کو ملنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو پانی اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ ملا لیتا ہے. اور اگر ملنے والی چیز نہیں رہتی تو پانی اس کے وجود کو اپنے اندر ڈبو لیتا ہے. تو پانی کے اندر ایک خاصیت ہے. اسی طرح ہوا کے اندر خاصیت ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. ہوا ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ اپنے سے دور کرتی ہے، اڑاتی ہے. تو ان تمام چیزیں جو ہے ان کی الگ الگ خاصیتیں انسان کے بدن کے اندر رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک قسم کی کیفیت پیدا کی، اس کیفیت کو خواہش کہتے ہیں، اس کیفیت کو نفس بھی کہتے ہیں. اب جو نفس ہے انسان کا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اس کے قلب کے اندر رکھی. قرآن کریم میں ہے
आ चुका है, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उसका नफ्स भी पैदा किया, तो उसके अंदर एक किस्म की ऐसी ख्वाहिश, एक किस्म की कैफियत ऐसी रखी कि जिसके अंदर तमाम किस्म की सलाहियतें मौजूद है, और इसी नफ्स की सलाहियत के बल पर इंसान अच्छे और बुरे काम करता है। नफ्स बुरा ही है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, और नफ्स अच्छा है ऐसा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि नफ्सी वमा सव्वा, इसकी कसम खाई कि नफ्स इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है, और वो जैसे इंसान का एक जाहिरी दिल है, गोश्त का लोथड़ा, उसको दिल कहते हैं, तो उसकी अंदर जो दिली कैफियत जो होती है, जो ख्वाहिशात है, दिल के अंदर जो चीजें होती है, उसी को नफ्स कहते हैं। आप समझ में आ गई? अल्लाह ने फरमाया कि वनफ्सी वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसके अंदर हमने दोनों चीजें रखी है। इसको जो है, इसके अंदर पानी की शफाफियत है ना, हवा की तरह पाकीज़गी है, इस वजह से इसके अंदर फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, गुनाह से बचने की सलाहियत भी अल्लाह ने रखी, अपनी नाफरमानी से बचने की सलाहियत भी अल्लाह ने नफ्स के अंदर रखी, अल्लाह ने इल्हाम दिया। दूसरा फुजूरा, और नाफरमानी की सलाहियत भी रखी, इसलिए कि मिट्टी के अंदर गलाज़त है ना, एक किस्म की क्या है, नापाकी है, पलीदगी है। मिट्टी के अंदर हाथ डालो तो हाथ कैसा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, आलूदा हो जाता है। इसी तरह आग के अंदर हाथ रखे या बदन का कोई हिस्सा काट हो जाए तो उसको जलाती है। तो ये खासियत भी है, शफाफियत पानी की तरह, और हवा के अंदर पाकीज़गी जिस तरह होती है वैसी भी है। तो इसलिए दोनों सलाहियतें इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तो ये सलाहियत इंसान के अंदर जो रखी है, इसी सलाहियत को नफ्स कहते हैं, और यही नफ्स की ख्वाहिशात जो है वो अलग अलग है। इसी वजह से हम लोग जो है उर्दू जुबान के अंदर उसको ज़मीर भी कह देते हैं। ज़मीर अरबी जुबान में उसका तर्जुमा अगर करेंगे तो पोशीदा चीज कहेंगे। तो कहते हैं ना, इसका ज़मीर मर गया है, इसका ज़मीर जिंदा है। तो क्या मर गया, क्या जिंदा हुआ? कोई जानदार चीज है कि वो जिंदा हुआ, कोई जानदार चीज है कि वो मर गया? नहीं। जब भले काम की तरफ दिल माइल हो रहा है और बदन से भले काम जाहिर हो रहे हैं, तो कहते हैं ज़मीर जाग गया, ज़मीर जिंदा है। मतलब यह है कि ये जो इल्हाम खैर की जानिब था, है ना, अच्छे कामों की जानिब जो इल्हाम करने वाली बात थी, वो उसको कबूल कर रहा है। और कहते हैं ज़मीर मर गया, तो मतलब है कि भाई नफ्स जो है शैतान का उसका शिकार हो गया। इंसान के अंदर जो है गुनाह का तसव्वुर, गुनाह की तरफ मैलान, ये दो अनासिर पैदा करते हैं, एक शैतान, दूसरा नफ्स। कौन सा ख्याल शैतानी है, कौन सा ख्याल नफ्सानी है, उसकी अलामत भी जिक्र की गई है। अगर गुनाह का, नाफरमानी का, अल्लाह के खिलाफ काम करने का ख्याल दिल में आया और चला गया, चाहे उसमें तकाज़े में अमल करे न करे वो अलग बात है, दिल में ख्याल आया, कुछ वक्त रहा और कुछ वक्त के बाद चला गया, तो ये ख्याल शैतानी था। इसलिए कि शैतान का काम यह है कि वो दिल में गुनाह ख्याल डालता और भाग जाता और रहता नहीं है वो। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको लिखा कि किसी के कश्फ के अंदर कोई शैतान आया तो उसको देखा कि मच्छर की तरह उसकी बड़ी सूंड है, इंसान की पुष्ट पर बैठता है और दिल के अंदर सूंड का वो सुई जैसे सिरा जो होता है ना, मच्छर जिससे काटता है उसको वो दाखिल करता है। तो वह कैद ये शैतान है, आया ख्याल, उसके बाद चला गया। और अगर दिल के अंदर गुनाह का, नाफरमानी का, अल्लाह के खिलाफ काम करने का जज्बा बिल्कुल बैठ ही गया है और बार बार ख्याल आ ही रहा है और दिल के अंदर गुनाह की कैफियत और गुनाह के ख्यालात, जज्बात उससे आगे बढ़कर ये उसकी ख्वाहिश और उसकी सलाहियत पैदा हो रही है। अब जब चाहता है तो उस किस्म का गुनाह कर लेता है, तो ये सब नफ्स की शरारत है, नफ्स की शरारत है। गोया कि असल जो है नफ्स है, और शैतान को भी जिसने बहकाया है वो उसका नफ्स था। शैतान को भी जिसने बहकाया वो उसका नफ्स था।
تو نفس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیت لے کر کے بھیجا، اور وہ صلاحیت تھی نیکی کی بھی، خیر کی بھی، بھلائی کی، تقویٰ کی، اور دوسری صلاحیت تھی گناہ کی، معصیت کی، شر کی۔ ابتدائی کیفیت میں جب بندہ ایمان لاتا ہے یا بے ایمان رہتا ہے، ابتدائی کیفیت میں انسان کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یہاں پر کیا گیا ہے۔ نفس امارہ کا مطلب یہ کہ جو صرف اور صرف گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، قدم قدم پر ہر چیز میں بس اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی طرف ہی اس کو لے جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، پہلے درجے کا۔ وہ نیکی کی طرف اس کو بلاتا ہی نہیں ہے، نیکی کی طرف اگر خیال جاتا بھی ہے، حالانکہ نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی انسان کے سامنے کسی کام کے بارے میں کوئی کام سامنے آتا ہے، کوئی عمل سامنے آتا ہے، تو اس عمل کے دونوں پہلو نفس بتاتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے انسان، تو اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں اس عمل کی نیکی بھی سامنے لاتا ہے۔ اسی کو ہم لوگ بول دیتے ہیں اگر زمین جاگ رہا ہوگا تو یہ کام کرے گا، بات سمجھا نہیں۔ تو نفس کے اندر جو صلاحیت نیکی کی ہے، جب گناہ کا خیال آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ایہام خیر اور ایہام شر فرمایا کہ دل کے اندر جب ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، ایک شیطان لگا ہوا ہے، دونوں جو ہے خیال ڈالتے ہیں۔ اب جس کا خیال غالب آ جاتا ہے، تو ہر آدمی جب بھی کوئی عمل سامنے آتا ہے اور نفس گناہ پر ابھارتا ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو نیکی والا وہ بھی اس کے سامنے نفس لاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اگر خواہشات غالب ہو چکی ہو اور اس کا ایمان کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ نفس کے آگے وہ سپر ڈال دیتا ہے، وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو پھر نفس کامیاب ہو کر کے اس کو گناہ کرا دیتا ہے۔ تو یہ کیفیت جس کے اندر اتنا طاقتور نفس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف اتنا مائل کرتا ہے کہ اب نیکی کا بھی صرف خیال ہی آتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ کی توفیق سے کوئی شخص ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اب وہ اس ایمان کو جو ہے ترقی دیتا ہے، اللہ کا خیال اس کے دل میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اور اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر اب ابتدائی طور پر نیکی اور بھلائی دونوں چیزیں برابر ہے۔ اگر نفس گناہ کے اوپر اس کو آمادہ کر رہا ہے، تو فوراً اس کا جو ایمان ہے، اللہ کی طرف جو اس کا خیال ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ نیکی کی طرف کرتا ہے۔ تو اب نفس آگے بڑھ کر کے دوسرے درجے میں آ گیا کہ جہاں گناہ کی طرف وہ مائل کرتے ہیں، وہ نیکی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، خیال آتا ہے دل میں، لیکن اب آدمی سوچ رہے کہ گناہ کروں کہ نیکی کروں، فرمانبرداری کروں کہ نافرمانی کروں، اور اس کے دل کے اندر اب نافرمانی کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے، تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو گناہ کرے گا، اللہ نے تجھے ایمان دیا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ نے تجھ پر اتنے احسانات کیے، خیال آتا ہے دل میں۔ تو یہ خیال اگر آنے لگے اور دل جو ہے بجائے گناہ کے نیکی کی طرف زیادہ جانے لگے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ کے اندر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا، اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہی جو ضمیر میں بار بار کہہ رہا ہوں میں، اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر بار بار کچوکے لگاتا ہے وہ نفس، اس کا ایمان اس کو آواز دیتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ جو بھی ٹوٹا پھوٹا تعلق ہو، وہ اس کو مائل کرتا ہے کہ نہیں، یہ گناہ تمہیں نہیں کرنا ہے۔ تو یہ خیال جب آنے لگے کہ نہیں، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا بھی خیال آ رہا ہے، نافرمانی کا بھی خیال آ رہا ہے، نیکی اور تقویٰ کا بھی خیال آ رہا ہے، تو اس وقت نفس جب گناہ کی طرف سے ہٹا کر اس کو نیکی کی طرف مائل کرنے لگے، تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔
لیکن یہ کیفیت بھی محنت سے ہے. ہم لوگ زبان سے عام طور پر جو بولتے رہتے مجاہدہ محنت ہے. ایمان کب بنتا ہے؟ محنت. یہی محنت ہے. کائے کی محنت ہے؟ محنت کیا کرتے ہیں؟ جیسے پہلوان ہوتا ہے تو وہ ڈنڈ بیٹھا کرا ہے، اس کو محنت کہتے ہیں. کوئی مزدور ہے، کوئی بھاری بھرکم چیز اٹھا رہا ہے تو ایمان بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں کہ ناموں پہلوان کی طرف ٹرین کھینچتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا. نفس سے لڑنے کے لیے مجاہدہ اس کو نہیں کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، اس لیے کہ نفس اس کو غصہ دلاتا ہے، غضبناک کرتا ہے، اور اس کا جو نفس لوامہ ہوتا ہے وہ اس کو اس سے روکتا ہے، بچاتا ہے. تو کیا مجاہدہ کرتا ہے آدمی؟ اپنے نفس کے تقاضے کو، جو نفس کا تقاضا اس کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے. یہی مجاہدہ ہے، یہی مجاہدہ ہے. اسی کو قربانی کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. نفس کے خلاف کرنے پر، نفس لوامہ کی مخالفت کرنے پر جو انعام عطا ہوتا ہے وہ ایمان کا نور ملتا ہے. حدیث شریف میں اس کو کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی نگاہ کو غلط جگہ پڑنے سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایمان کا ایک ایسا نور اور اس کی حلاوت عطا کرتا ہے کہ انسان اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے. لفظ یہ ہے کہ جب انسان اپنی نگاہ کو غلط جگہ پڑنے سے بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے کہ جس عبادت کے نور اور حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اور اس کے برخلاف جو مشہور ہے سنتے رہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، اور جیسے جب تک گناہ کرتے رہتے ہیں نقطہ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف گناہ سے بچتا ہے تو سیاہی کی بجائے روشنی اور نورانیت پیدا ہوتی ہے. اسی کو ایمان کا نور کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کا نور کہتے ہیں. تو یہ کانے میں پیدا ہوتا ہے، نفس کی مخالفت پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ ترقی کرتے 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 ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اب انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے. اب کبھی کبھار گناہ کا خیال صرف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کبھی خیال آ جاتا ہے، اور یہ خیال پیچھے اس کو بیان کیا گیا. میں نے کہا تھا کہ جب یہ بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ بھی کچھ مائل ہو گئے تھے. تو وہ کاہے کا میدان تھا؟ وہ ہر انسان یہاں تک کہ نبی کے دل میں بھی، یعنی یہ نفسانی تقاضا جو رہتا ہے گناہ کی طرف. نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ بچا لیتا ہے. نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. صحابہ محفوظ تھے، نبی معصوم تھے، اور اولیاء کرام میں بھی جو گناہ نہیں کرتے وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے. اس لیے کسی کو معصوم نہیں کہنا چاہیے. پیران پیر غوث اقبال رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے. تو کچھ لوگ جوش محبت میں آ کر ان کو کہتے ہیں کہ معصوم تھے. نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں. اس لیے کہ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو اللہ گناہ سے بچا لیتا ہے، اس کے باوجود ان کے دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہے، جیسے حضرت یوسف کے دل میں آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صرف خیال کے درجے میں خیال آنا یہ نفس کا تقاضا ہے. وہ ہر انسان کے دل میں رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ ہر نبی کے دل میں رکھا گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا نفس میرا تابع اور مطیع اور فرمانبردار ہو گیا ہے. یعنی وہ جو خیال حضرت یوسف کے دل میں آیا تھا وہ اللہ کے رسول کے دل میں وہ بھی نہیں آتا. تو صرف اکیلی وہ ذات ہے پوری دنیا میں، پورے انسانوں میں، کہ جن کا نفس غلام ہو چکا ہے، ورنہ اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو بہرحال معصوم جو ہوتے ہیں، کوئی ولی معصوم نہیں ہوتا، کوئی نبی معصوم ہوتا ہے، کوئی صحابی بھی معصوم نہیں. ہاں اتنا ہے کہ محفوظ ایک درجہ آتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو محفوظ کر دیتے. محفوظ کر دیتے. ہمارے
استاد ہے، شیخ ہے، پیر و مرشد ہے، ان کے تعلق سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی بدرالدین صاحب، انہوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت ایک پروگرام رکھا تھا گلبرگہ کے اندر، تو پروگرام اس نوعیت کا تھا کہ اس میں بڑے بڑے لوگ شریک ہونے والے تھے اور حضرت مفتی صاحب بھی شریک ہونے والے تھے، لیکن جس وقت پروگرام طے کیا گیا اس میں بڑے لوگ تھے، اس میں کچھ سیاسی لوگ بھی تھے، اور سیاسی لوگوں کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور چونکہ مشائخ ہے، علماء ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کو یہ باتیں پسند نہیں ہے، گناہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم نے جب وہاں پہنچے ہم پروگرام کی جگہ پر، ہم نے دیکھا کہ یہ تو بڑا تماشا ہے، اگر اس جگہ پر اتنی دور دراز سفر کر کے ہمارے مفتی صاحب آ بھی گئے تو وہ بہت ناراض ہوں گے، پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے اور ہماری اتنی پوری محنت اکڑا ہو جائے گی۔ تو بس یہ دل میں خیال تھا، تو رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بامبے سے جس فلائٹ سے آنے والے تھے وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے، پھر پتا چلا کہ 1 گھنٹہ کی بجائے 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے، اور یہاں پر ان کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اب پروگرام وغیرہ شروع ہو گیا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیر ہو گئی۔ دیر اس انداز سے ہوئی کہ یہ جو سیاسی لوگ تھے، سماجی لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنا پروگرام کیا، جو بھی بنیادیت فحاشی جو بھی خرافات ہونی تھی وہ سب بول گئے۔ بالکل پروگرام کا وہ مرحلہ آ گیا کہ اب پروگرام ختم ہونا ہے، جس کے اندر یہ علماء کرام جن کی شخصیات کی آمد ہونی ہے اسی وقت حضرت تشریف لے آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بعض حالات کے اندر گناہوں سے خود بخود بچا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معصوم نہیں رہتے، اس لیے کسی ولی کے تعلق سے نہیں کہا جا سکتا کہ معصوم، ہاں محفوظ ہوتے ہیں۔ اور عام جیسے ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اگر گناہ سے بچتے 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 اس حالت پر پہنچ جائے تو اس کو بھی محفوظ کہتے ہیں۔ خیر، جب یہ حالت پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ گناہ سے بچتے 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 اور اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف مائل نہیں کرتا، صرف بس خیال آ جاتا ہے، بشری تقاضے کے بنا پر یہ خیال آتا ہے، یہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ ولی رہتا ہے اس کے باوجود، جب نبی رہتا ہے اس کو ولی کیوں نہیں رہتا؟ بس سمجھانے کے لیے۔ تو ایسی حالت کے اندر اب انسان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ والفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اخیر میں کہ جب انسان ایسا شخص دنیا میں رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، لیکن وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس کا نفس سے مطمئنہ ہو گیا ہے، اس کو گناہ کی طرف میری خیال تو ڈالتا ہے دل میں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا گناہ نیکی اس کے اعتبار سے کہ اب یہ نیکی ہی نیکی کرتا ہے، ایسے شخص کے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے اس کی وضاحت بھی کی، تو انسان کا جو مجاہدہ ہوتا ہے یہ اصل مجاہدہ یہی ہوتا ہے، جو بھی محنت مشقت بتاتے ہیں علماء مشائخ اللہ والے کہ ہم کو ایمان بنانا ہے، تو ایمان بننے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کیا ایمان کیا کرنا ہے؟ ایمان بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ کیا معیار ہے کہ ایمان بنائے؟ معیار یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی دونوں آئے تو یہ 3 کیفیتیں آتی ہے نا، نفس بہکا رہا ہے، بہت زیادہ نفس امارہ ہے، اس پر محنت ہوگی، محنت کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ نفس کیا بن جائے گا؟ لوامہ، 50-50%۔ اس کے بعد پھر محنت ہوگی تو محنت کرتے 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 انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی کام کروائے جاتے ہیں علماء مشائخ ہمارے جو اکابر ہیں، یعنی خانقاہوں کے اندر جو مشائخ بیٹھتے ہیں وہ لوگ اس چلہ کشی کرواتے ہیں، مجاہدہ کرو۔ بہت سارے لوگوں کا مجاہدہ کہ میں روزہ ہی رکھنا ہے، 40 دن روزہ رکھنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، فلاں چیز نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ حضرت مولانا
الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں کہا، بچپن پر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے. اب جو ذہین ہوتے ہیں، ہوشیار بچے ہوتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا کہ زکریا اگر تم مجھ کو 1 مہینہ چپ رہ کر کے بتلا دے، 1 مہینہ چپ رہ کر کے بتلا دے، بولے ہی نہیں، کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو میں تجھے ولی بنا دوں گا. بس بتائیں، یہ قسم کا مجاہدہ ہے. اس لیے کہ انسان منہ سے جو بولتا ہے سب بات خیر والی نہیں رہتی، کچھ گناہ بھی رہتا ہے اس میں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ بیتی کے اندر ہے یہ قصہ، جب کافی عمر ہو گئی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع بھی کر دیا، حضرت شیخ کی بھی عمر کافی ہو گئی، اب ان کو سمجھنے لگا کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا نا کہ اگر میں 1 مہینہ چپ رہ کر کے بتا دوں تو مجھ کو آپ کیا بنا دو گے، ولی بنا دو گے. تو میں 1 مہینہ نہیں 7 مہینے تک چپ رہ کر کے آپ کو بتا دوں، آپ مجھے ولی کر دیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے مسکرا کر کہا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی مجاہدات مشائخ طریقت کراتے ہیں اور ہمارے جو راستے دعوت تبلیغ کے اندر بھی جو مجاہدات ہیں اور جو ترتیب ہے، ان تمام ترتیب کا، ان تمام مجاہدات کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنا نفس مطمئنہ بنا لے اور ایمان کی سطح کے اوپر پہنچ جائے کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. بات تو سمجھ میں آئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا نفس، یہ نفس جو ہے وہ ہمارا ہے، گناہوں کی طرف فائل کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ نفس جس پر میرا پروردگار رحم کر لے. جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، حوصلہ پیدا کر لیتا ہے، تو پھر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح اشارہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور وہ نفس بھی جو ہے گناہ کا تقاضا کمزور ہو کر نیکیوں کا تقاضا اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. تو ان ربی غفور رحیم، اس لیے میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں تھا، میں نے اسی وجہ سے اپنی جو ہے براءت لوگوں کے سامنے بیان کی، ورنہ میں بہت اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بتلا رہا. بادشاہ نے ان کو کہا درباریوں کو کہ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو جتنے بھی قیدی تھے، چونکہ حضرت یوسف کی دعوت سے زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے، ان لوگوں کو بلایا، ان سے کچھ نصیحت کی باتیں کی اور نصیحت کی باتیں کرنے کے بعد ان سے دعا کریں، آخری دعا، اور اس کے بعد پھر غسل کیا. غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنے اور پورے اہتمام کے ساتھ جیل خانے سے نکلے. بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے تو بادشاہ ان سے ملاقات کر کے دیکھ کر بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان کو ایک عزت کی جگہ پر بٹھایا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا بھی پڑھی، اللہ جل شانہ کی حمد اور تعریف بیان کی، اور اپنے جو ہے اپنی اس کو گویا کہ اپنی طرف سے شروعات جو کی وہ اللہ کی حمد اور تعریف سے، یعنی اللہ کی دعوت سے. جو کام نبیوں کا ہوتا ہے وہ کام سے چلتے نہیں، پہلی ہی ملاقات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اور جب ثناؤں کا وغیرہ الفاظ آتے ہیں کہ حسبی ربی، میرا پروردگار میرے نفس کی جانب سے کافی ہے. اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا اپنے ترجمان سے جو عربی زبان جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کی عربی زبان میں، پھر عبرانی زبان میں بیان کی. تو 2 زبانوں کو سن کر کے بادشاہ بہت حیران ہوا اور مزید غلط دانی دل کے اندر آ گئی. پھر بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے مہمان، ان لدینا مکین امین. بادشاہ نے جب بات چیت کر لی ان سے تو اب بادشاہ نے کہا کہ 1 سال تک آپ ہمارے پاس مہمان رہو گے اور آپ کے لیے بہت پرتکلف جگہ رہنے کی اور کھانا پینا دیگر چیزیں مہیا کروائی اور 1 سال تک معزز مہمان بنا کر کے رکھا. لدینا مکین امین، تو مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے نزدیک آپ بہت زیادہ معتبر اور امین
معتبر شخص کو کہتے ہیں، امانت دار جس کو بولتے ہیں. اور وکیل یعنی اب ہمارے پاس ہی رہو گے، اپنا خاص الخاص مہمان بنا کر کے رکھا. پھر بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اچھا یہ جو میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی آپ دوبارہ ذرا اچھی طرح بتا دیجیے. وہ تو واسطے کے ساتھ تھی نا، آپ براہ راست بتلا دیجیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، خواب کے بعد اس کی تعبیر بیان کی، اور اس کی جو وہ تھی جو اصل کام تھا کہ 7 سال تک اس کو اسٹور کرنا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کی پوری پلاننگ اور پورا نظام قائم کرنے میں فوڈ سپلائی سسٹم. اب یہ کون کرے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ جو سپلائی کا سسٹم رہے گا اور جو ویئرنگ کا حفاظت کا جو سسٹم رہے گا یہ میں کروں. اور جعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب بیان کرنے کے بعد کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیجیے، اس لیے کہ یہ 7 سال تک اناج کو محفوظ رکھنا اور اس کے بعد دوسرے 7 سال اس کو خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑا نظام ہے جس کے لیے سمجھدار آدمی چاہیے اور امانت دار آدمی چاہیے. تو میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. بلکہ اجعلنی، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت یوسف نے یہ کہا کہ آپ مجھے بنا دیجیے، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں اس کام سے بخوبی واقف ہوں. مجھ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے. اور دوسرا حفیظ، اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، یعنی اس کام کی صلاحیت بھی ہے میرے اندر. چونکہ ہر کام کے لیے جو ہے حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے 2 صلاحیتوں کی ضرورت ہے. ایک صلاحیت تو یہ ہے کہ اس کام کو وہ اچھی طرح جانتا ہو، یعنی اس کام کا ماہر ہو، مہارت ہونا ضروری ہے تو کام اچھی طرح ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ امانت داری اور حفاظت بھی ہو. جیسے آج کل جو وزراء کام سپرد کیے جاتے ہیں تو قاعدہ پہلے وہ توڑتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے عوام کو ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے کیا نہیں حفاظت نہیں ہو پاتی. تو حفاظت کرنے والا بھی چاہیے خزانے کی، اور خزانے کو صحیح معنوں میں ٹھکانے لگانے والا بھی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے پاس سے اس میں مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ویسے ہم کو اور تم کو عام آدمی کو عہدہ مانگنا جائز نہیں، حرام ہے. حضرت سماعی میں جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اپنے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھو 2 آدمیوں پر کبھی امیر مت بننا، امارت طلب مت کرنا، یعنی حاکم ذمہ دار بننے کی خواہش مت کرنا، مانگنا مت عہدہ. اس لیے کہ اگر تم عہدہ مانگو گے تو تم اس عہدے کے سپرد کر دیے جاؤ گے. اب تم سمجھو اس کا اچھا ہوا، پھر اس کی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تمہارے حوالے، تم عہدے کے حوالے. لا تسأل الإمارة، یہ لفظ ہے، امارت کو طلب مت کرنا، ذمہ داری اور عہدہ مانگنا مت. اس لیے کہ اگر تم ذمہ داری اور عہدہ مانگو گے اللہ اس عہدے کے ساتھ تم کو کر دے گا. اور اگر تمہارے بلا مانگے بغیر طلب کے عہدہ تمہارے سپرد کیا گیا تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. سمجھ آ رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہا کہ مجھ کو وزیر بنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا اس کا بھی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ کے اوپر رہے اور یہ سمجھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں پر امامت کا حقدار کوئی دوسرا نہیں ہے، تو اس شخص کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ دیکھو یہ جو امامت ہے یہ تم لوگوں کے اندر ایسا علم یا قرآن پڑھنے کی وہ صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم نماز پڑھو گے. اس لیے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز خراب ہو جائے گی، جائز ناجائز کا علم نہیں ہے ان کو، تو اس لیے وہ طلب کر سکتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی علاقے کے اندر قاضی مفتی بننا ہو
اور لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، کوئی دوسرا باصلاحیت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایسے شخصوں کو گنجائش ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور چونکہ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر پہنچایا تھا، آپ کی شان نبوت اسی کام میں ظاہر ہونے والی تھی، اس لیے آپ نے باقاعدہ مطالبہ کیا، ایک اسی وقت سپرد نہیں کیا گیا، ایک سال آپ رہے، اس ایک سال کے دوران زلیخا کے جو شوہر تھے قطفیر نام بتایا اس وقت، تو قطفیر کا انتقال ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کا نکاح بادشاہ نے کروا دیا، بادشاہ نے نکاح کروا دیا، بلکہ بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نکاح کروانے کے بعد یہ بھی کہا زلیخا کو کہ دیکھو وہ جو اس وقت کی جو تمہاری خواہش تھی وہ صحیح، یعنی بہتر راستہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حلال ذریعے سے تم کو ملا دیا، بہتر راستہ ہے، زلیخا نے کہا کہ نہیں یہ بہتر راستہ ہے، اور بلکہ پھر چونکہ ولیہ بن چکی تھی، توبہ کر چکی تھی تمام چیزوں سے، ایمان لا چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا تو اس وقت تو بہت محبت جتلاتے تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ تو زلیخا نے جواب دیا کہ اب اللہ کی محبت میرے دل پر خالی ہو چکی ہے۔ تو نکاح ہوا، ایک سال کے بعد جو جب یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے کچھ سالوں کے بعد وہ جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو ہے وہ خود بھی ایمان لایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں کیا، اور ایمان لانے کے بعد جب حالت یہ ہوئی کہ وہ خود بھی ضعیف کمزور ہو گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بعض روایتوں کے مطابق مملکت اور بادشاہی بھی سپرد کر دیا، اور ویسے تو وزیر خزانہ تو وہ تھے، اور پھر وہ گوشہ نشین ہو گیا، اور گوشہ نشین ہونے کے ساتھ ساتھ پورا مملکت اور پوری حکومت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا بااختیار بنا دیا، اور جہاں چاہے وہ رہے، اور ہم جو ہے ہم نے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، نیک کام کرنے والوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ جو زائد چیزیں کھانے پینے کے اعتبار سے، عہدے اور منصب کے اعتبار سے، عزت و وقار کے اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے جو دیتے ہیں وہ ایک زائد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے اندر اس سے بہت زیادہ عطا کریں گے، لیکن کن لوگوں کو عطا کریں گے؟ للذین آمنوا وکانوا یتقون، ان لوگوں کو عطا کریں گے جن کے اندر دو صفت ہوگی، ایک صفت تو یہ ہوگی کہ ایمان والے ہوں گے، یعنی جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ان کے اندر ہوگا، اور دوسرا ہے کہ وکانوا یتقون، وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ تو اسی پر جو ہے جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کی تفسیر ہمارے موجودہ حالات سے بہت زیادہ ملتی ہے، موجودہ حالات سے بہت زیادہ ملتی ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نجات، ان کی عزت اور تکریم دنیا اور آخرت کے اندر ان کے بہترین بدلے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ان دو صفتوں کے ساتھ مقید ہے، ایک تو ایمان اور دوسری تقوی، یہ دو صفتیں رہے گی تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہت پر بٹھایا، تو اسی طرح موجودہ دور کے مسلمانوں کو بھی اور موجودہ دور کے ایمان والوں کو بھی بشرط یہ کہ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے اور وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے ان کے اندر ہو، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ دوبارہ ایمان اور تقوی کی وجہ سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت، بادشاہت، وزارت اور دنیا کی چیزیں بھی دی اور پورا نظام ان کے ہاتھ میں دیا، تو اسی طرح ایک وقت آئے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ جن جن لوگوں کے اندر ایمان
اور تقویٰ موجود ہوگا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقام و منصب عطا کریں گے، اور جو اس کے اندر کوتاہی کرے گا تو وہ اس کا حقدار، اس کا لائق نہیں ہوگا۔ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیانت اور جو حق ملتا ہے وہ دو صفت کی بنیاد پر ملتا ہے، اور یہ یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایمان اور تقویٰ کو بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی ولایت کے لیے بھی یہی دو صفت بیان کی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں وہاں پر آیا تو اللہ نے جو بچایا جن لوگوں کو وہ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر، تو اللہ سے تقویٰ ایمان دو صفت ایسی ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر منصب، دنیا اور آخرت کے اندر عزت، دنیا اور آخرت کی راحت اور دنیا اور آخرت کی جو خوشحالی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کے ساتھ ہو کر مقید کر دی۔ جن لوگوں کے اندر صفت پیدا ہوگی اور اجتماعی انفرادی طور پر پیدا ہو گئی تو اللہ انفرادی طور پہ کامیاب کرے گا، اور اجتماعی طور پر کسی پوری کی پوری قوم میں یہ چیز پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو سربلند کرے گا۔ تو ہم بھی کوشش کریں، ہماری پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ یہ دو صفت پیدا کرنا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے بھی ہو اور تقویٰ اور گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ انعامات جو حضرت یوسف پر، دیگر انبیاء پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ہوئے ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک اللهم صل وسلم وبارك على اے اللہ سب کے سب ہمارے اللہ میں اپنے جرم اور جنون کے استحصال کرتا ہوں، ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی ہماری توبہ کو قبول کرنا، زیادہ سے زیادہ اپنے روزگار کا چلا کرنا، وزیات سے پوری حفاظت کرنا۔ اے اللہ ایمان کامل نتیجے ثانی کی دولت اپنی محبت و معرفت کے ایمان سے ہمارے قلوب کو نور، اپنی ذات عالی کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد کرنا۔ اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، تقوی کامل عطا فرما، اعتماد اور توکل کامل طور پر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اور واقعی محبت عطا فرما، اپنے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے کی جاری و ساری کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصی فضل فرما، قرآن اور حدیث کے الفاظ کو ہماری زبان پر جاری و ساری فرما، قرآن اور حدیث کے الفاظ، قرآن اور حدیث کی حقیقت اور اس کا نور ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن اور حدیث والے اعمال ہمارے بدن سے جاری ساری فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث کے پیغام کو پوری دنیا میں عام و عام کرنے کی توفیق و سعادت ہمیں بھی عطا فرما، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے قیامت تک کے آنے والی اولاد اور نسلوں کو بھی صفات قبولیت کے ساتھ اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر قرآن کریم کو ہماری ہدایت، رحمت، برکت اور نور کا ذریعہ بنا، قبر کے اندر قرآن کریم کو ہمارے انس کا ذریعہ بنا، میدان محشر میں قرآن کریم کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اور جہنم کے عذاب سے آپ کا ذریعہ بنا۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ کلیہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کے دائرے کے ایسے انتظامات فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، گھروں کی تنگیوں کو دور فرما۔ اے اللہ وسیع کشادہ حلال پاک کی عافیت اور برکت اور رزق حلال کا ذریعہ معاش عطا فرما۔ رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، رزق کی تنگی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرد و خواتین میں سے اللہ جو جس ضرورت کا جس اعتبار کی ضرورت مند ہے، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو فضل غیب سے عافیت سہولت خیر اور برکت کے ساتھ پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا